مل کے اللہ کے لیے اعلان فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ بابا سے مل کے اور میں چاہتا ہوں کہ چند جملے عظمت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ توجہ ہے بہت سارے مومنین آگاہ ہیں کہ قرآن مجید کی بہت ساری سورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔ توجہ چاہیے، میرے پاس وقت انتہائی مختصر ہے، 10 سے 15 منٹ کے فضائل ہیں اور 10 منٹ کے مسائل۔ بہت ساری قرآن مجید کی شاجی سورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہیں، جیسے سورہ الحمد سورہ فاتحہ بھی کہلاتی ہے، سورہ سبع مثانی بھی کہلاتی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی اس سورت کا نام ہے۔ اسی طرح سورہ دہر ہے، اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری سورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔ اسی طرح سورہ فجر کا ایک اور نام ہے۔ توجہ فرمائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے نام کی عظمت روشن ہو جائے گی۔ اس سورہ فجر کا جو قرآن مجید کا 99 نمبر سورہ ہے، 30ویں سپارے میں ہے، اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے۔ اب میں جملہ نہیں کہوں گا، روایت نقل کرتا ہوں۔ بہار میں بھی اور دیگر کتابوں میں چھٹے امام سے پوچھا گیا، یا ابن رسول اللہ توجہ کی جگہ پوچھا گیا، یا ابن رسول اللہ کیا قرآن مجید میں آپ کے جد ابا عبداللہ الحسین کے نام پر بھی کوئی سورت موجود ہے؟ تو امام نے فرمایا سورہ فجر ہی سورہ حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت امام حسین۔ توجہ ہے سورہ مبارکہ فجر سورہ حسین ابن علی۔ آج کی مجلس کا تبرک یہ ہے میری طرف سے کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیا قرآن مجید میں سورہ حسین ہے تو آپ کہیں سورہ فجر کا دوسرا نام سورہ حسین ابن علی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ میں نے استدلال اس لیے یہ کیا، میرے بچے میرے نوجوان دوست توجہ فرمائیں، یہ استدلال میں نے اس لیے کیا کہ بنو عباس کے دور میں یہ دربار میں بحث ہوئی، سادات کی توجہ چاہتا ہوں، دربار میں یہ بحث ہوئی کہ حضرت مریم افضل ہیں یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں؟ غور ہے یا نہیں؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا افضل ہیں یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں؟ تو دربار میں درباریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ ہے۔ یہ درباری فیصلہ توجہ کیجئے گا۔ اور کن بنیادوں پر، کن دلائل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا؟ کہا کہ اس بنیاد پر کہ ایک تو قرآن میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی اللہ نے طہارت کی گواہی دی۔ تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا۔
دیکھیں اسلام میں بحیثیت مسلمان حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا مقام بڑا بلند ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ نے حضرت مریم، توجہ فرما رہی ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے قرآن میں کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اے مریم اللہ نے تجھے مصطفیٰ بنایا، اللہ نے تجھے طاہرہ بنایا، اور اللہ نے تمہارا اصطفیٰ کیا عالمین پر. یہ قرآن کی گواہی. اس ایک دلیل کی بنیاد پر کہا گیا کہ مریم حضرت زہرا سے افضل ہیں. اور دوسری جو دلیل دی گئی، توجہ کیجئے، دوسری جو دلیل دی گئی وہ یہ کہ قرآن مجید میں حضرت مریم کے نام کی صورت موجود ہے. بولے تھوڑا سا جانے مشکل بات ہے کیا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے نام کی صورت سورہ مریم موجود ہے. ان دو دلائل کی بنیاد پر یہ دربار میں طے کیا گیا کہ حضرت مریم کا مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے بلند ہے. جب یہ فیصلہ کر لیا گیا، توجہ کیجئے گا، تو دربار میں آل محمد کا ایک مہم موجود تھا. آپ کو ہمارا زندگی میں سلام ہو، لیکن توجہ کیجئے گا، دربار میں مولا علی کا ایک ماننے والا، علی کا ایک مہم موجود تھا. وہ اٹھا اور بادشاہ کے قریب آیا اور کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں علماء سے بات کروں. تھوڑا سا جانے کہ میں جواب دیا کروں، مجھے اجازت ہے کہ میں ان علماء سے بات کروں. کہا بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جن دو دلائل کی بنیاد پر حضرت مریم کا مرتبہ اس دربار میں حضرت سیدہ صدیقہ طاہرہ سے بلند کیا گیا ہے، میں انہی دلائل سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ حضرت زہرا کل بھی مریم سے افضل تھی، آج بھی افضل ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ بات تقابل کی ہو رہی ہے. ویسے بڑا مقام ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا، ہم ان کی عصمت طہارت کے قائل ہیں، لیکن جب بات تقابل کی آئے گی تو کہاں مریم کہاں زہرا. توجہ ہے نہیں ہے؟ کہا کہ ان درباری علماء نے کہا کہ دو دلائل کی بنیاد پر، توجہ کیجئے گا، حضرت مریم حضرت زہرا سے افضل ہیں. ایک کہ ان کی طہارت کی گواہی دی گئی، اور دوسری دلیل یہ کہ حضرت مریم کے نام کی صورت موجود ہے. فرمائیے گا، کہا میں انہی دلائل سے رد کرتا ہوں کہ حضرت مریم مفضول ہے، حضرت زہرا افضل ہے. کہا کس طرح؟ فرمائیے گا، کہا اگر مریم کی ایک مرتبہ طہارت کی گواہی دی گئی تو حضرت زہرا کی دو مرتبہ دی گئی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مریم کے لیے اللہ نے بس ایک مرتبہ کہا طہرا کے، آیت میں پڑھ چکا ہوں، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اے مریم اللہ نے تجھے مصطفیٰ کیا اور اللہ نے تجھے طاہرہ بنایا. مریم کے لیے اللہ نے ایک مرتبہ کہا طہرا کے، جبکہ میری مخدومہ حضرت زہرا کے لیے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. توجہ فرمائیں، ایک مرتبہ اور تطہیرا. مریم پاک ہے، سر بھائیرا، مریم پاک ہے، کوئی شک نہیں، لیکن حضرت زہرا کے لیے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک ہے جیسے پاک ہونے کا حق ہے. سلوات پڑھیں حضرت
توجہ ہے یا نہیں؟ کہا یہ ایک دلیل سر اٹھائیے گا، کہا یہ ایک دلیل، اور دوسری دلیل یہ دی گئی کہ حضرت مریم کے نام کی صورت موجود ہے۔ سر اٹھائیے گا، میں دلیل دے میں نے پہلے بھی کہا اگر حضرت مریم کے نام کی قرآن میں ایک صورت ہے تو حضرت زہرا کے لیے اللہ نے دو صورتیں نازل فرمائی۔ کہا کون سی؟ کہا ایک سورہ طہر، ایک سورہ باسا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضرت زہرا کے نام پہ کوئی سورت ہے تو آپ کہیں دو سورتیں، ایک سورہ طہر جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اور ایک سورہ کوثر، اس لیے کہ کوثر بھی قرآنی نام ہے حضرت زہرا کا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور عزیزان محترم اگر یہ میں جملہ نہ کہوں تو بات مکمل رہ جائے گی۔ اس نے یہ دلائل دینے کے بعد کہا اے حاکم اگر تمہیں اب بھی یہ علم نہیں ہوا جانے گا، اب بھی یہ یقین حاصل نہیں ہوا کہ حضرت زہرا حضرت مریم سے افضل ہے، تو پھر انتظار کرو، مریم کا بیٹا بھی غائب ہے۔ وہ بول سکتے ہیں وہ محکمہ شجرا کا زمانہ تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ کہا کہ ابھی بھی اگر یقین نہیں آیا اور ابھی بھی تو اس بات پر اتفاق نہیں کرتا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے افضل ہے، تو پھر انتظار کرو، مریم کا بیٹا بھی غائب ہے، زہرا کا بیٹا بھی غائب ہے، ادھر سے آئے گا مریم کا بیٹا، ادھر سے آئے گا زہرا کا بیٹا، وقت نماز ہوگا، زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ حسین بھی موجود ہے، سورہ اہل بیت بھی موجود ہے، سورہ ولایت بھی موجود ہے، اور قرآن میں سورہ حسین بھی موجود ہے۔ اور سورہ امام حسین علیہ السلام سے میں نے آخری آیت پڑھی ہے، سورہ فجر، جسے سورہ فجر کہتے ہیں۔ اب ظاہراً چونکہ وقت میرے پاس مختصر ہے، میرا 2 بجے کا یہاں پہ ٹائم تھا اور میں 2 بجنے میں 5 منٹ پہ پہنچ گیا تھا، اور مجھے تقریباً 2:30 بجے یعنی 2:30 بجے بٹھایا گیا، اور مجھے 3:15 بجے شاد باغ میں ممبر لینا ہے، اور وہاں میرا 3 بجے کا ٹائم تھا، ان کو میں نے آگے کیا۔ تو بس میں اختصار سے کام لیتے چند جملے ہدیہ کرتا ہوں کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراق میں ہر قدم کربلا کی طرف روانہ مشی ہو رہی ہے، نجف سے کربلا، بصرہ سے کربلا، بغداد سے کربلا، سامرہ سے کربلا، ناصریہ سے کربلا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے، قدم بقدم حسین کے قریب ہوں۔ بہرحال پاکستان میں بھی یہ اعلانات کی جا رہے ہیں کہ مشی ہوگی روز 40، تو میں کہتا ہوں کہ آپ شرکت فرمائیں، جو بھی واک ہو 40 کی اس میں شریک ہوں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم 40 واک میں چل رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم کربلا کی طرف چل رہے ہیں۔ اس نیت سے اگر آپ جلوسوں میں چلیں گے تو آپ کو اللہ آپ کی نیت پر ہر اٹھے ہوئے قدم پر حج کا ثواب اور ہر رکھے ہوئے قدم پر عمرے کا ثواب ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس 2 جملے سنیں اور آپ کی ذات کو تمام، اور اس میں ایک عقیدے کی اصلاح بھی ہے، اور وہ یہ کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ فجر کی، جسے سورہ امام حسین کہتے ہیں، اس میں خدا مخاطب ہے اولاً رسول سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے
مکمل اطمینان رکھنے والے، اے نفس مطمئنہ رسول اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس حالت میں کہ رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ توجہ ہے، یہ آغا جی اولاً آیت رسول پر نازل ہوئی اور اللہ نے، بھائی جان توجہ دیجیے، رسول اللہ کو نفس مطمئنہ کہا، ٹھیک ہے؟ بیٹھے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے ختمی مرتبت کو، پیغمبر گرامی اسلام کو نفس مطمئنہ کہا۔ دیکھیں میں نے ایک تقابل کیا ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ کا رسول اللہ سے، اس لیے کہ تقابل جب حق کے لیے ہوتا ہے تو حق اور روشن اور واضح ہو جاتا ہے، اور ایک تقابل کر دوں حضرت ابراہیم کا رسول خدا سے۔ حضرت ابراہیم بعد از رسول تمام نبیوں سے افضل ہیں، لیکن افضل ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموت، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آواز قدرت آئی سورہ بقرہ، اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے ایک اعتراف کیا، کہا بلا ایمان ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان چاہتا ہوں۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ تو میرا ساتھ دے سکتے ہو ساتھ ہو؟ کہا کہ ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے، میں اطمینان چاہتا ہوں۔ قبلہ جو ایمان کے ہوتے ہوئے اطمینان چاہے اسے خلیل کہتے ہیں، اور جسے اللہ نفس مطمئنہ کہے اسے حبیب کہتے ہیں۔ توجہ ہے، ہمارے رسول ہیں نفس مطمئنہ، یہ آیت رسول کے لیے نازل ہوئی۔ اب سر اٹھائیے گا، جس کے لیے دعوت و فکر ہو یہ کہ تقریباً تمام یہ علماء اور خطباء کم از کم روز عاشور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اچھا چلیں میں باقی خطباء کی بات میں پڑھتا ہوں، جب بھی شہادت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہوں اس جملے کو پڑھتا ہوں، کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام، بھائی جان توجہ کیجئے، روز عاشور جہاد کر رہے تھے، اکیلے جہاد کر رہے تھے، اور حیدر کرار کے بیٹے نے، بلکہ جملہ بہتر بولے، شیر خدا کے بیٹے نے شیر بن کر جب کربلا میں جہاد کیا، اس حالت میں کہ سر تپا زخمی، یارو انصار شہید ہو چکے، عائزہ و کربا شہید ہو چکے، اکیلا ہے حسین اور جہاد کر رہا ہے، اور خدا کی قسم سے بھی سنا، اس قدر شیرانہ انداز میں امام حسین نے جہاد کیا کہ کربلا کی یزیدی فوجیں کوفے سے ٹکرا گئی۔ 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 50 کلومیٹر کا فاصلہ کربلا سے کوفہ، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ اور جب امام جہاد کر رہے تھے، 60,000 سے لے کر اور 1,00,000 سے اوپر تک کی روایت ہے یزیدیوں کی جو وہاں اکٹھے تھے، اور امام حسین جہاد کر رہے تھے۔ اور جب جہاد کرتے کرتے علماء لکھتے کہ حسین کی حضرت عباس کے لاشے پہ نگاہ پڑی، تو حملہ تو پہلے ہی کر رہے تھے، لیکن جب عباس کے لاشے پہ نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ پھر حسین نے شیرانہ انداز میں یہ کہتے ہوئے حملہ کیا، تم نے میرا کڑیل جوان بھائی مارا، کہاں جاتے ہو؟ میرے بھائی کو قتل کیا، پھر حملہ کیا۔ علماء لکھتے ہیں پھر جہاد کرتے کرتے علی اکبر کے لاشے پہ نگاہ پڑ گیا، پھر حملہ کیا، کہا تم نے میرا کڑیل جوان علی اکبر مارا، کہاں جاتے ہو؟ پھر جہاد کیا۔ خدا کی قسم اس قدر جہاد میں مشغول تھے حسین، اگر یہ آیت نہ آتی کربلا میں کوئی یزیدی نہ بچی، کوئی یزیدی، کیونکہ امام وقت جہاد کر رہے ہیں۔ اور جب حسین جہاد کر رہے تھے، خدا کی آواز آئی، بھائی جان جاگے، اللہ کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مکمل اطمینان رکھنے والے حسین، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ دیکھیں کس طرح اس آیت کی، بچے طلباء تشریف فرمائیں، کس طرح اس آیت کی تطبیق ہوتی ہے روز عاشور امام حسین۔ جہاد کر رہے ہیں، جہاد بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور میں کیسے عرض کروں، جو قدردان لوگ ہیں میں ان کے لیے جملہ آگے کروں، میں کیسے عرض کروں کہ 72 لاشوں کے درمیان سر تا پا زخمی حسین جہاد کرتا ہوا اللہ کی نگاہ میں نفس مطمئنہ۔ ایک مرثیہ پڑھا جاتا ہے عموماً، میں نثار حویلی میں پڑھتا ہوں، تو اس سے پہلے بیلا برادران یا دیگر پڑھتے ہیں کہ جو پسر جوان کی لاش پر، سنتے ہیں یا نہیں سنتے، جو مطمئن کھڑا، کہ جوان بیٹے کی لاش پر جو مطمئن کھڑا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور اللہ حسین کو کربلا میں نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے، اور مجھے کہنا دے، اور میں ضرور کہوں گا، رسول اللہ نے حق حسین میں ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور اللہ نے رسول کی اس حدیث پر یہ آیت کربلا میں بھیج کر مہر ثبت کر دی کہ جیسا اطمینان مصطفیٰ کا ہے ایسا ہی اطمینان حسین ابن علی، جیسا نفس مطمئنہ رسول ہے ویسے ہی نفس مطمئنہ حسین۔ یہ جملہ سن لیا، اب ایک جملہ سنے اور پھر میں مسائل کی طرف گریز کرتا ہوں، اور یہ بھی عظمت کا جملہ۔ ہمارے بعض ذاکرین اور بعض کچھ نادانی کی وجہ سے، کچھ جہالت کی وجہ سے، سر اٹھائیے گا، جملہ بڑا قیمتی ہدیہ کر رہا ہوں، عموماً ممبروں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حسین نے الیاذ باللہ اللہ کو کربلا میں بلایا، یا اللہ کربلا آیا۔ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ جو سنتے ہو میری تائید کریں، سنتے ہیں؟ کچھ ذاکر پڑھتے ہیں، کچھ خطبہ بھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال میں حسن ظن رکھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا سازش کی بنا پر، ہو سکتا ہے یہ ایلیمنٹ بھی ہو، لیکن میں کہتا ہوں جہالت کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے یہ کہہ دے رہے، ٹھیک ہے، کہ حسین نے اللہ کو کربلا بلایا۔ تو میں اکثر ممبر پہ بات کرتا ہوں، بھائی جان میرا ساتھ دیجیے گا، میں اکثر ممبر پہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کربلا سے گیا کب تھا کہ بلایا؟ میرا جملہ لیا جائے جو جملہ دے رہا ہوں، اللہ کربلا سے گیا کب تھا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھیں، آیات پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جہاں تم 3 ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا، جہاں تم 4 ہوتے ہو 5واں میں ہوتا، جہاں تم 5 ہوتے ہو 6واں میں ہوتا، جہاں 6 ہوتے ہو 7واں میں ہوتا۔ اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ بات ختم کر دی، اس سے کم یا زیادہ تم نہیں ہوتے، میں تمہارے ساتھ ہوتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو اللہ با اعتبار قدرت، بیٹا میری طرف دیکھیں، اللہ با اعتبار قدرت ہر جگہ موجود ہے یا نہیں؟ تو کربلا بھی ایک جگہ ہے، اللہ تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہے، صرف اس وقت نہیں، اللہ کربلا میں آج بھی ہے، اللہ یہاں بھی ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ آنا، میں نے ایک دوست سے کہا تھا بھائی آئندہ سے نہ پڑھو، کہا نہیں یہ عظمت حسین ہے، میں نے کہا یہ عظمت حسین نہیں، یہ عقیدہ توحید کی اہانت ہے۔ یہ جملہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، ہمارا آنے جانے والا اللہ نہیں،
توجہ ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جملہ پھر عرض کرتا ہوں، ہمارا اللہ آنے جانے والا نہیں، یہ آنا اور جانا مخلوق کی صفت ہے، خالق کی نہیں ہے۔ میں نے اسے پوچھا اچھا چلو میں تیری ایک لمحے کے لیے بات مان لیتا ہوں کہ حسین نے کربلا میں اللہ کو بلایا، تو بھائی یہ بھی بتا دو کہاں سے بلایا؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ میں کیا کروں؟ اللہ کو کہاں سے بلایا؟ اچھا جہاں سے اللہ کربلا آ گیا اب وہاں اللہ نہ رہا، جو یہاں ہو اور وہاں نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہر جگہ، اللہ کربلا سے گیا کب تھا کہ جو حسین کو بلانے کی ضرورت ہوئی؟ میں نے کہا اور تمہیں وہاں بتاتا ہوں عظمت کیا ہے۔ بھائی امام حسین کی عظمت کا جملہ کہہ رہا ہوں، میں مجبور ہوں کہ جب میں وہاں چھوٹا سا خطیب ہوں، جب میں نے کوئی اہم بات کرنی ہو تو میں یہ جملہ ضرور دہراتا ہوں کہ احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھو، اس کا وزن کم ہے، اس جملے کا وزن زیادہ ہے، پہلے تولنا پھر میرا ساتھ دینا۔ میں نے کہا عظمت یہ نہیں ہے، یہ تو عقیدہ توحید کی توہین ہے کہ تم یہ کہو کہ حسین نے اللہ کو کربلا میں بلایا، بلکہ عظمت حسین کا جملہ یہ ہے کہ کربلا میں عصر عاشور اللہ براہ راست امام حسین سے ہم کلام ہوا۔ میرا جملہ نہیں لیا گیا، عظمت یہ ہے اللہ حسین سے ہم کلام ہوا۔ طلباء بیٹھے دلیل دوں، اور دلیل ہے پہاڑ سے وزنی کہ اللہ امام حسین سے کربلا میں براہ راست ہم کلام ہوا وحی کے منقطع ہونے کے بعد۔ وحی تو منقطع ہو چکی نا رسول اللہ پر، کیسے ہم کلام ہوا پوچھ سکتے؟ بھائی جان ہر شب جمعہ یا کم از کم روز عاشور، روز اربعین کی بھی زیارت ہے، اس کا ایک جملہ ہے زیارت وارثہ میں واضح جملہ ہے کیا؟ السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ۔ سارے ہلا دیں جو میرا ساتھ دے سکتے ہو، سارے ہلا دیں جو ساتھ دے سکتے ہو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس حسین پر سلام جو موسیٰ کلیم اللہ کا وارث ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوا۔ تو پھر میں جملہ کہوں گا ضرور کہوں گا، اگر موسیٰ کلیم اللہ ہے تو حسین فخر موسیٰ ہے، حسین کلیم اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ براہ راست امام حسین علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل ایک زیارت وارثہ سے دی ہے، اور ایک دلیل یہی سورہ حسین کی آیت ہے، سورہ فجر کی، کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ حسین، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کر، راضیۃ مرضیہ، کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ اور اگلی آیت کا لفظ دلیل ہے کہ یہ اللہ ہم کلام ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، توجہ ہے یا نہیں؟ وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ بابا بندے فرشتوں کے نہیں ہوتے، بندے اللہ کے ہوتے۔